وہ انڈیا جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے، ہماری پوری قوم سمجھتی تھی کہ وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے اور انٹرنیشنلی ان کا اثر و رسوخ کافی زیادہ ہے، ظاہر ہے آلموسٹ 1/5 آف ورلڈ ہے، اور اس وقت تو آبادی کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے انڈیا۔ ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی پاکستان سے بھی بڑھ کر ہے، ظاہر تجارت کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو انہوں نے ڈرامہ بازی کی، اس کے بعد پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کامیاب ہوئی، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے ہر فورم کے اوپر ان کو شکست دی ہے، خواہ وہ فضائیہ ہو، خواہ زمینی جنگ ہو، سائبر جنگ ہو، یا ہماری فورن پالیسی ہو، ہر جگہ الحمدللہ پاکستان کا پلڑا بالکل واضح طور پر بھاری ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آئی ہے الحمدللہ۔ ہمارے آرمی چیف کو گورنمنٹ کی طرف سے فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے، اور یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، ظاہر ہے جنگ جیتنے کے بعد، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی جنگ ہے جو واقعتاً پاکستان نے ان معنوں میں جیتی ہے جسے جیتنا کہتے ہیں۔ یہ جو ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا، یہ کوئی فنکشنل پوسٹ نہیں ہے، یہ ایک رینک ہے۔ فنکشنل پوسٹ ان کی وہی ہے، آرمی چیف ہے، لیکن پاکستان میں جو آرمی چیف ہے وہ 4 سٹار جنرل ہوتا ہے، باقی جتنے جنرل ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں 3 سٹار ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے جو احمد شریف چودھری صاحب ہیں ڈی جی ISPR، وہ 3 سٹار جنرل ہیں۔ آرمی چیف جو ہے وہ 4 سٹار جنرل ہوتا ہے، اور انہی کو اب 5واں ستارہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ وہ اپنی فنکشنل پوسٹ پہ رہیں گے، لیکن یہ ان کو ایک رینک میں اعزازی طور پر 1 سٹار ایڈ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہونا کہ کوئی ان کی مدت ملازمت بڑھ جائے گی یا وہ مرتے دم تک ریٹائر نہیں ہوں گے، یہ جو افواہیں پھیلی ہوئی ہیں میں اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں۔ باقی میری نظر میں یہ جو فیلڈ مارشل بنے ہیں، یہ انہوں نے واقعی عہدہ ارن کیا ہے۔ اس سے پہلے جو فیلڈ مارشل کا عہدہ تھا صدر ایوب کے پاس، وہ تو سارا فراڈ تھا، اور مجھے اتنی حیرانگی ہے کہ ہمارے بڑوں کو بھی ہسٹری کا نہیں پتا۔ میں ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک ریٹائرڈ کوئی بریگیڈیئر صاحب تھے، ان کی گفتگو سن رہا، بھئی وہ آنے سے پہلے گوگل کر لیتے تو حضرت شیخ گوگل حافظ اللہ تعالی و دامت برکاتہم عالیہ ان کو بتا دیتے کہ صدر ایوب کو کس طریقے سے فیلڈ مارشل ملا تھا۔ انہوں نے کہا جی انہوں نے 1965 کی جنگ جیتی تھی تو انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا، اور آج ہمارے آرمی چیف نے 2025 کی جنگ جیتی ہے تو انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ ملا۔ یہ اس بندے کی ورکنگ تھی، حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ فیلڈ مارشل کا عہدہ 1965 کی جنگ سے 6 سال پہلے 1959 میں صدر ایوب نے خود اپنے آپ کو دیا ہوا تھا، کوئی جنگ جیتنے کے اوپر نہیں اسے یہ عہدہ ملا ہوا تھا۔ اور یہ چیز تو عام بندوں کو بھی پتا ہے، لیکن بس وہ اس نے بیان کر دی، اور اس کا بیک گراؤنڈ فوج سے تھا۔ میں نے کہا یار دیکھو اس بندے کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ اپنے ادارے میں جتنے بھی لوگ ہیں نا انہوں نے خوبیاں ہی بیان کرنی ہے، حالانکہ ہم تو اسے ڈکٹیٹر سمجھتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے پالیٹکس میں، اس سب کا جو اجتماعی اگر وبال کسی شخص کے اوپر ہے نا تو وہ صدر ایوب ہے۔ اور اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ آج جو سیاسی جماعت پالیٹکس میں فوج کے کردار کی مذمت کر رہی ہے نا، وہ اس کا نام بھی نہیں لیتی، وہ جنرل یحییٰ سے شروع کرتی ہے۔ کیوں کہ اس کا پوتا جو ہے وہ انہوں نے اپنا ہیڈ بنایا ہوا ہے ادھر، عمر ایوب۔ تو اس سے ہی آپ کو اخلاص چیک ہو جاتا ہے کہ کتنا اخلاص موجود ہے ہماری اس سیاسی جماعت میں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا یہ سب پاور کی گیم ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی عہدہ آفر ہو تو فوراً سے قبول کر کے وہ اسی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے۔ ہمارا موقف پہلے بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے کہ پالیٹکس میں فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے، اور پالیٹیشنز کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر فوج کی گود میں بیٹھتے ہیں، اور جب فوج انہیں نکالتی ہے تو پھر انہیں ووٹ کو عزت دو یاد آ جاتا ہے، اور جمہوریت کی بحالی یاد آ جاتی ہے، اور دوبارہ انہیں گود لے لیا جائے تو پھر وہ دوسری باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل نظریاتی پن ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے۔
تو عوام الناس کا کام ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھے، اپنے پولیٹیکل لیڈرز کو مذہبی پیشوا نہ بنائیں، اپنے بڑوں کو اس طرح کا درجہ نہ دینا شروع کر دیں کہ آپ ان کی محبت میں اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھے. دنیا تو برباد ہوئی ہے، آخرت نہ برباد کر بیٹھے. تو سب سے پہلے ہمارے لیے ایمان ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے کوئی پولیٹیکل لیڈر یا کوئی مذہبی لیڈر ہونا چاہیے. میں دونوں لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، یا کوئی فوجی لیڈر ہونا چاہیے. اب تو ظاہر ہے کہ اب وہ جو پاپولیرٹی ہے اس وقت تو فوج کے حق میں چلی گئی ہے. اسی لیے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ فوج کو بھی اب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے. اور میرے عزیز ہم وطنوں والا کوئی فتنہ نہ آ جائے کسی کے دماغ کے اندر، اس حوالے سے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرنا چاہیے. ویسے اس وقت تک تو صورتحال بہتر ہے، ویسے ہی ان کو پرائم منسٹر بھی ایسے سوٹیبل مل گئے ہیں کہ اس کے بعد تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس قسم کا ایڈونچر کرے. میں اشارے کنائے میں بالکل اپنا موقف صحیح طریقے سے بیان کرتا رہتا ہوں تاکہ اگر کسی کے لیے اصلاح کا کوئی معاملہ ہے تو وہ باقی رہے، بجائے یہ کہ وہ ریونج میں آ کر اور بات کو نیگیٹو لینا شروع کر دیں. اپنی اصلاح کریں. رہے وہ ڈیجیٹل بندر جنہوں نے اس جنگ کے دوران پاکستان کی فوج کے خلاف یوٹیوب کے اوپر محاذ کھڑا کیا، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ پبلک میں ایکسپوز ہو چکے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو چینج کر رہے ہیں. جب انہیں گالیاں پڑھنی شروع ہوئی، بعض جو ہیں وہ اتنے نظریاتی ہیں کہ ابھی تک انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، اور جو پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کو لے کر چلنا چاہیے. انہیں اس طرح کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یہ پاکستان کی ریاست کو نقصان پہنچائیں. اس پوری صورتحال کے بعد وہ چیز اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پاکستان ایک سیکورٹی سٹیٹ ہے. یہ آپ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں. گریٹ برٹن سے ہمیں آزادی ملی 1947 میں، لیکن ساتھ ہی ایک جو مسئلہ کشمیر اٹیچ ہو گیا، وہ جاتے جاتے ایک ایسا زخم یہاں چھوڑ گئے کہ یہ دو ملک آپس میں لڑتے رہے. پھر چونکہ پاکستان ایک نظریاتی سٹیٹ تھی، پوری دنیا میں جو لوگ اسلام سے چڑ رکھتے ہیں، مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، وہ پاکستان کے ایٹم بم کو اسلامک بم کہتے ہیں، اور پاکستان کی فوج سے اس حوالے سے نفرت کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کی فوج ہے، اور ان کے دماغ میں یہ چیز ہے کہ ہم نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. ہم اپنے ملک کا دفاع کریں تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کے بعد ہم کہیں ظلم کے خاتمے کی کوئی بات کر سکتے ہیں. ابھی تو اس میں بھی بہت زیادہ ہمیں ترقی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کے دلوں میں تو چور ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں سوچتے ہیں، اور پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ ہونے کی وجہ سے اپنے بجٹ کا اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ ڈیفنس کے اوپر لگاتا ہے. اور یہ ہماری مجبوری ہے. اس جنگ میں ہمیں کسی بابے نے قبر سے نکل کر بم کیچ کر کے نہیں بچایا. آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مسلمانوں کی دعاؤں سے اگر پاکستان کو بچایا تو پاکستان کی افواج نے بچایا. اور پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، کوئی بابے نہیں نکلتے تھے. یہ تو اب میڈیا کا دور ہے تو اس لیے بابے ایکسپوز ہو گئے. نہ انڈیا میں کوئی بابا نکلا، نہ پاکستان میں کوئی بابا نکلا، سارے بابے ایکسپوز ہو گئے. اس طریقے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی. تو اب فوج پہ جو ہمارا بجٹ لگتا ہے وہ جسٹیفائی ہو گیا ان لوگوں کی نظر میں بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ہے. ان کو بھی یہ کلیئر ہو گیا کہ پاکستان کس طرح نان مسلم ملکوں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. یہ انڈیا کو جو ہلہ شیری ملی، ظاہر ہے کہ یہ اس کے بڑوں کی طرف سے ملی. اور میں آپ کو علا وجہ بصیرت یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کو ہلہ شیری دینے والوں نے باندھ کر مروایا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ کچھ عرصے سے انڈیا اپنے آپ کو ایک ورلڈ چیمپئن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ اگر واقعتاً انڈیا کے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے تو اس وقت دنیا میں نمبر 1 اکنامک پاور انڈیا کو ہونا چاہیے، جب 1/5 آف ورلڈ وہاں پہ رہ رہا ہے.
اس حوالے سے دیکھا جائے تو انڈیا انتہائی غریب ملک ہے. اگر ان کے پاس ریسورسز دیکھے جائیں اور ان کی آبادی دیکھی جائے اور ٹیلنٹ دیکھا جائے تو غریب ملک ہے. ویسے ہمارے اعتبار سے تو بہت امیر لگتا ہے آپ کو کہ 4000 ارب کی ان کی جی ڈی پی ہے, لیکن جتنی ان کی آبادی ہے, دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز امریکہ کے بعد ان کے پاس ہیں, سافٹ ویئر کی مارکیٹ ہے, سستی لیبر موجود ہے, تو انڈیا کو تو اکانومی میں پہلے نمبر کے اوپر ہونا چاہیے, لیکن وہاں کی غربت کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ عرصے سے جو مودی کے دماغ میں یہ چیز آئی کہ ہم نے اب ورلڈ لیڈر بننا ہے, تو انہوں نے کینیڈا میں سکھوں کا قتل کروایا, امریکہ کے اندر ایکٹیویٹیز پرفارم کی. تو ظاہر ہے وہ بڑے تو اپنے قریب کسی کو نہیں آنے دیتے. انہوں نے کہا اچھا آپ کو پھر اب بتاتے ہیں, سبق سکھاتے ہیں, اور وہ سبق سکھایا, ہلہ شیری دی. آج ایک جملہ ان کے حق میں امریکہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی یورپ کا ملک بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. الٹا کم از کم 8 دفعہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں نے یہ جنگ رکوائی ہے, اور مودی صاحب اس کے جواب میں ایک جملہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ان کی عوام کہہ رہی ہے جی بولو. کیسے بولیں بھائی, یہ بس صرف کہنے کی حد تک ہے کہ ہم کوئی غلام ہیں, اور بھائی ہم غلام ہی ہیں, انڈیا ہو پاکستان ہو, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز ان کے غلام ہیں. انڈکلیئرڈ. ورلڈ وار 2 کے بعد جب سے یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں, وہ 5 طاقتیں ہی دنیا کے نظم کو چلاتی ہیں پیچھے رہ کے, اور وہ کسی کو اپنے اس ڈرائنگ روم میں انٹر نہیں ہونے دیتے. آپس میں جو مرضی کرتے رہے, لیکن کسی اور کو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنے دیتے. اس حوالے سے انڈیا کو بھی انہوں نے باندھ کے مروایا, اور انڈیا بھی اسی ہلہ شیری میں آگے بڑھ گیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ فی الوقت تو سیز فائر ہوا ہے, اور تھوڑی بہت تجارت کی بھی اجازت دے دی ہے پاکستان نے انڈیا کو. جو افغانستان ان کے اشیاء خرد و نوش جاتی ہیں اس کی اجازت بھی دے دی ہے. ظاہر ہے اب چائنا نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو حالات خراب ہو رہے تھے وہ آپ نے دیکھا, دوستی کرا دیا, اور ظاہر ہے وہ کچھ لو کے تحت ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ دوستی قائم رہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی دوستی والا معاملہ ہو, امن کی آشا ہو. دنیا کا چوتھا حصہ یہاں پہ رہ رہا ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان کی آبادی کو ملایا جائے تو یہ آلموسٹ کوئی 25% آبادی دنیا کی بنتی ہے, اور وہ تباہی کے دہانے پر ہے. غربت آپ دیکھ لیں ادھر کس لیول کے اوپر ہے. تو اگر پاورٹی سرکل سے ان ملکوں نے اپنی عوام الناس کو نکالنا ہے تو پھر جنگوں کے ذریعے نہیں ہوگا, بلکہ امن کے ساتھ رہیں اور اپنا وہ بجٹ جو بچ جائے سیکیورٹی پہ لگانے سے, تو اس کو عوام الناس کی خدمت کے لیے لگایا جائے, تب ہی معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں.